تاریخی والا کمرہ تھا یا گودام وہ شخص اندازہ نہیں کر سکا۔ وہ ٹھٹر رہا تھا اندر کے سرد موسم سے، جیسے اسے سرد خانے میں باندھا ہو۔ ہڈیاں سن ہو رہی تھیں، خون کی گردش جیسے رکی ہو، یوں لگ رہا تھا رگوں میں خون جم چکا ہو۔ چھوڑیے مجھے، who the hell are you؟ وہ چیخا تھا، خود کو مضبوط رسیوں کی گرفت سے آزاد کروانے کو۔ قدموں کی چاپ سے ایک امید نظر آئی۔ تم کون ہو؟ مقابل پر نظر پڑتے وہ دھاڑا جس کی بیرون آنکھیں صرف نظر آ رہی تھیں، باقی چہرہ کور تھا۔ چپ، ایک الفاظ نہیں۔ وہ تیز دھار والی چھری اس کے ہونٹوں پر رکھتے بولا، زہر لگ رہی تھی اس کی آواز۔ پلیز، میری کیا غلطی ہے؟ میرا بھائی چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ ڈرانے کے بعد حوصلے سے اپنے بھائی کا حوالہ دیا تھا، وہ بھی ایسے ہی چیخی تھی نا؟ تو تو نے چھوڑا تھا اسے؟ گردن پر ہلکا سا کٹ لگایا، خون کی بوندیں تیزی سے جاری ہوئی تھیں۔ آہ، وہ کررایا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم ظالم انسان؟ جو پچھلے ماہ تیرے فارم ہاؤس پر تیری ہوس کا نشانہ بنی تھی، جس کے ساتھ درندگی کر کے تو نے بے رحمی سے مار دیا اور اس کے ماں باپ کو دھمکی دی کہ اس کی ایک بیٹی اور بھی ہے۔ اس کی بات کر رہا ہوں میں، کتے، وہ پھنکارتے ہوئے بولا۔ تو تم کیا لگتے ہو اس کے؟ خوف اس کے وجود میں سریت کر رہا تھا۔ اس کا تو پتہ نہیں، پر تیرا قاتل بن جاؤں گا کچھ ٹائم بعد۔ پلیز مجھے جانے دو، میں معافی مانگ لوں گا ان سے۔ کیا وہ زندہ ہو جائے گی؟ کیا اس کی عزت واپس آ جائے گی؟ وہ کیسے؟ وہ تو مر چکی ہے نا؟ وہ خوف سے بولا۔ تو پھر تم معافی کس امید سے مانگو گے؟ وہ چھری آنکھ کے کنارے پر لے گیا۔ ان آنکھوں سے تو نے اسے دیکھا تھا نا؟ بولتے ہی وہ چھری پوری طرح سے آنکھ میں مار چکا تھا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ او جاہل کمینے، وہ درد سے چیخا۔ ان ہاتھوں سے چھوا تھا نا؟ وہ چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھوں کی رگیں کاٹ چکا تھا جیسے بڑا ایکسپرٹ ہو۔ خون فرش پر پھیل رہا تھا، وہ تکلیف سے چیخ رہا تھا۔ شش! گھٹنوں کے بل اٹھتے اس کے ہونٹوں پر چھری رکھی تھی۔ تجھے اس کی چیخوں سے نفرت ہو رہی تھی نا؟ ویسی ہی فیلنگ میری ہے۔ تو اس وقت کیا خیال ہے پھر؟ آنکھیں چمکی تھیں اور بغیر موقع دیے ایک ہی وار سے وہ اس کا گلا کاٹ چکا تھا اور وہ ایک جھٹکے میں فنا ہو چکا تھا، گردن لٹک کر ایک سائڈ پر ہو گئی تھی۔ ہیٹ می بیکوز آئی ایم ڈینجرس، زیر لب دہراتے وہ باہر نکلا۔ لاش ملک صاحب کے گھر بھجوا دینا، اور یہ گفٹ بھی۔ خون سے بھرا چاقو باہر کھڑے شخص کی طرف اچھالا تھا، اپنی بلیک BMW کی طرف بڑھا تھا۔ بلیک شیشے چڑھاتے وہ کور کیے چہرے دیکھتے شیشے میں مسکرایا، جہاں 2-3 خون کی چھینٹیں ماتھے پر تھیں۔ ڈیش بورڈ سے ٹیشو لیتے صاف کیا اور پانی کی بوتل سے چھینٹیں مارتے چند گیلے بال ماتھے سے چپک گئے تھے جو اور وجاہت بڑھا رہے تھے۔ وہ ان سے بے نیاز ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ آپ سمجھ نہیں رہی نا؟ اب میں ڈیٹ کو انکار نہیں کر سکتا، وہ سمجھا رہا تھا۔ وجدان، میں سیاست میں ہرگز نہیں جانے دینا چاہتی تمہیں۔ وہ خوفزدہ تھیں۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، وہ قائل کر رہا تھا۔ ادھر دیکھیے میری ماں، ادھر دیکھیے۔ ماں کا ہاتھ پکڑتے رخ اپنی طرف کیا تھا۔ تم ضدی ہو، میں پھر بھی نہیں ہار مانوں گی۔ مسز شاہ، آپ مان چکی ہیں، وہ مسکرایا تھا۔ تم ڈھیٹ بھی ہو، وہ غصہ ہوئیں۔ آپ کے شوہر پر ہی ہوں، وجدان نے چھیڑا تھا۔ شاہ کو چھوڑوں گی نہیں میں، تمہیں میرے پاس منتوں کے لیے بھیج دیا، وہ غصے سے سرخ ہوئیں۔ وہ اب ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے، وجدان انہیں کافی حد تک قائل کر چکا تھا۔ وجدان، لمس کا نکاح کیوں کروایا تمہارے ساتھ جانتے ہو؟ وہ پرسوچ تھیں۔ آپ میری اس کے لیے شدت پسندی سے واقف تھیں، فخر سے جواب دیا تھا۔ بالکل نہیں، اس لیے کہ میرے بعد کوئی رشتہ اس کے پاس ایسا ہو جو اسے دل و جان سے محبت کرے، اس کی حفاظت کرے، اور وہ تم تھے۔ میں اس کی طرف سے بھی فکر مند ہوں۔ وجدان، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچنے مت دینا، وہ بہت معصوم ہے بیٹا۔ تمہارا نکاح بھی اسی لیے کوئی دھوم دھام سے نہیں کیا، خامخواہ نظر لگ جاتی ہے، بس اسے تمہارے نام کے ساتھ جوڑ دیا میں نے۔ یہ سیاسی دشمنیاں، مجھے بس ان سب سے خوف آتا ہے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو میری جان۔ وجدان ان کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے لمس کے والدین کا حادثہ پری میلن تھا؟ کیا؟ وہ حیران ہوا تھا اس انکشاف سے۔
لیکن خالہ لوگوں کا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ ہاں، پر وہ حادثہ کروایا گیا تھا۔ وہ کسی رشتے دار کی طرف جا رہے تھے۔ لمس تنہا تھی گھر میں۔ لمس کی ماں کی کال آئی تھی کہ لمس کو میں اپنے گھر لے آؤں کچھ دن کے لیے۔ تشویش سے پتا چلا تھا بریک فیل کی تھی کسی نے ان کی گاڑی کی۔ تمہیں پتا ہے لمس اکیلی تھی گھر میں، پر وہاں کوئی اور تھا، وجدان، جو اس کی طاق میں تھا۔ اگر اس رات میں نہ وہاں جاتی وجدان تو میری معصوم بیٹی کسی درندے کے ہاتھ لگ جاتی۔ وہ خوف کے زیر اثر تھیں۔ وجدان ان کے انکشافات سے حیران تھا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، میں کبھی دکھ نہیں دوں گا اسے، ہمیشہ اس کی حفاظت کروں گا، وجدان نے تسلی دی تھی۔ مگر کیا ایسا ہو پانا تھا؟ یہ تو وقت جانتا تھا۔ صدف کو تسلی دیتے وہ اس کے روم سے نکلا تھا۔ کچھ دیر تک اسے احمد شاہ کے ساتھ جلسے میں جانا تھا۔ نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں، پر وہ شاید اس کا صبر آزمانے کے لیے اپنے روم میں تھی۔ حق کے ساتھ وہ اس کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے روم میں انٹر ہوتے دیکھا وہ بیڈ پر بیٹھی کتابیں بکھیرے مزے سے ہینڈ فری لگائے لیپ ٹاپ میں بیزی تھی، اسی لیے شاید وہ اس کو محسوس نہیں کر سکی، جو کہ وجدان کو کافی ناگوار گزرا تھا۔ کیا وہ جانتی نہیں کہ ڈمپل اور گہری آنکھوں والی لڑکی اس کی جان تھی؟ اسے نہیں پتا چلا تھا کب وہ اس کے لیے بے تحاشا ضروری ہو گئی تھی۔ جب وہ یہاں آئی تھی ایسا کبھی کچھ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ جکڑ چکی تھی اسے اپنے شہر میں، اور جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی وہ دل و جان سے اس پر فدا ہو چکا تھا۔ اگر اس کی شدتوں کا اندازہ کر لیتی وہ تو ویسے ہی پوری ہو جاتی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور کھلے سے ریڈ ٹرائزر میں اسٹولر گلے میں لپیٹے وہ چہرے پر بکھرے بالوں کو اپنی سرخ نیل پینٹ سے مزید تراشدہ ناخنوں والی لمبی گلابی انگلیوں سے بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ وجدان کا دل چاہا تھا کہ جا کر اسے خود میں سنبھالے۔ اف اللہ جی! وہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھے تھوڑا تھوڑا اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان جو دروازے کے پاس کھڑا اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا اچانک حیران ہو کر اس کی حرکت پر اور بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کیا ہے یہ؟ وہ دھاڑا۔ اس آواز سے وہ لمحے میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ آپ کب آئے؟ لمس کی جان پر بنی تھی۔ وہ کبھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اسے۔ تم یہ دیکھ رہی ہو اسکرین پر تو کوئی بالی ووڈ مووی پر کسنگ کا سین دیکھتے وہ چلایا تھا۔ نو نہیں، وہ نہیں، پتہ نہیں کیسے لگ گیا، بلکہ آ گیا۔ آئی ڈونٹ نو وجدان۔ وہ شرمندہ ہوئی جو میں ہی اپنی دوست سے مووی USB میں لے رہی، اچھی بھلی صاف مووی تھی، پھر یہ سین کہاں سے آ گیا؟ اور چلو آ بھی گیا، پر اس کی موجودگی میں آنا ضروری تھا، لمس کی جان پر بن رہی تھی۔ وجدان نے بیڈ پر بیٹھتے لیپ ٹاپ اس کی گود سے کھینچا تھا۔ تم یونیورسٹی کس کے ساتھ رہتی ہو؟ بیڈ پر اس کی قریب بیٹھتے وہ ماتھے پر بال ڈالے لیپ ٹاپ چیک کر رہا تھا۔ شدید غصہ آیا۔ موویز سے وہ خود خار کھاتا تھا، پر اس کے ساتھ ایسے سین پرفیوم کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ عذرا نے دی تھی۔ میں وجدان سوری، پتہ نہیں کیسے، یہ آئی پرومس آئندہ نہیں دیکھوں گی، وہ اس کے خوف سے فوری روتے ہوئے بولی۔ وجدان لمحے میں نارمل ہوا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر جو کچھ ہی سیکنڈ میں چہرہ شرمندگی اور آنسوؤں سے سرخ کر چکی تھی۔ ادھر دیکھو، اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا جو شرمندہ سی تھی۔ میری جان، یہ تم آئندہ نہیں دیکھو گی، صرف پڑھنا ہے یونیورسٹی میں، ورنہ رخصتی کا تو میں سوچ ہی رہا تھا۔ کیا خیال ہے پھر کر لیں؟ وہ اس کے گالوں پر پھیلے آنسو صاف کرتے بول رہا تھا۔ لمس کو لگا وہ ڈرا رہا ہے۔ جب آپ کرتے ہو، وہ غصے سے بولی۔ رخصتی کی بات پر شدید غصہ آیا تھا، لیکن بولتے ہی اسے اندازہ ہوا وہ کیا غلط بول چکی ہے، پر اب تو وہ بول چکی تھی۔ ہاں، آج منہ کھولنے کی باری وجدان کی تھی، اس کی نہیں، اس کی بے باکی پر، حالانکہ وہ نیک فریضہ ایک بار بھی انجام نہیں دے پایا تھا، پھر بھی وہ الزام لگا رہی تھی۔ اس کو دیکھا جو اب شرمندہ سے ہونٹ چبا رہی تھی۔ وجدان کو اس کی حالت نے مزہ دیا تھا۔ تو کیا خیال ہے پھر یہ سین پرفارم کر لیں؟ وجدان قریب گیا تھا۔ وہ سٹپٹائی تھی اس کی بات پر۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا تھا، آنکھیں بند کر لی تھیں، پھر آپ آ گئے تھے۔ نظر جھکائے ہی وہ فوری ہار مانتے اعتراف کر چکی تھی۔ وجدان ڈرا دیتا تھا، وہ کبھی سمجھ نہیں پائی تھی اسے۔ میں یہاں بیسٹ وشز لینے آیا تھا۔
माहौल को हल्का फुल्का करते वजदान ने बात बदली थी। क्यों? लम्स से अब हया से नजरें नहीं उठाई जा रही थीं। अच्छा इधर तो देखो अब, उसका झुका चेहरा सामने किया था। सियासत में कदम रख रहा है तुम्हारा शौहर, गुड विशेस दो। वो मुस्कुराते लबों से गिरे आंखों में झांकते बोला था। आप जाइए, अब मुझे सोना है। वो कंफ्यूज थी। वो क्या देती विशेस? तुम्हारी सब हरकतें मुझे हर्फ बहर्फ हिफ्स हैं। एक एक चीज का बदला लेना है तुमसे, याद रखना। लम्स वजदान शाह। उसे गुस्सा आया था उसके इग्नोर करने से, मतलब अब उसे नींद याद आ रही थी। वजदान एक नजर डालते बाहर निकला था। उफ लम्स, पागल हो तुम, कुछ भी बोल दिया। मैं कैसे रहूंगी उसके साथ? वो उसके जाते ही बेड पर लेटते उसकी सारी मायने खैज बातें सोचते हया से सुर्ख पड़ी थी। वो ग्रे शलवार कमीज के बाजू फोल्ड किए, दाएं हाथ की मजबूत कलाई पर महंगे डायल वाली वॉच और ब्लैक वेस्ट कोट पहने वजिया लग रहा था। माशाअल्लाह मेरा शहजादा। सदफ ने नजर उतारी। वो मुस्कुराया। और मेरा शेर वाकई ही आज सियासी पार्टी से बिलोंग करता लग रहा है। अहमद शाह ने उसका जायजा लेते तबसरा किया। थैंक यू डैड। उनकी तारीफ पर मुस्कुराया। शाह मेरे बेटे को एक भी खराश आई तो आप याद रखिएगा फिर। सदफ ने वाज़े धमकी दी थी। उनका दिल अभी भी मुतमईन नहीं था। आपका हुक्म सर आंखों पर। वो मुस्कुराते हुए बोले थे। 2 गार्ड की गाड़ियों के दरमियान अहमद शाह और वजदान की गाड़ी थी। वो दोनों ब्लैक सीट पर बैठे थे, काले शीशे गाड़ी पर चढ़े थे। वजदान, आज मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और सुनो बेटा, मेरी जिंदगी का पता नहीं, मैं चाहता हूँ अब तुम अपनी जिम्मेदारियाँ बाखूबी निभाओ। वो उसे रास्ते में समझा रहे थे। डैड, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो उनका हाथ दबाते जरा गुस्से से बोला। गाड़ी से उतरते काफी मीडिया थी वहाँ, जो उन दोनों की धड़ाधड़ फोटो और इंटरव्यू ले रहे थे। क्या आपका बेटा ही नेक्स्ट आपकी सीट संभालेगा सर? न्यूज एंकर ने माइक अहमद शाह के करीब किया था। ऑफ कोर्स। वो मुस्कुराए और वजदान के कांधे पर हाथ रखकर फेरा था। सर, आपका इमोशनस क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं। वो मुस्कुराए फजूल के सवाल पर। जिसने लाइफ में कभी कोई एम सेट नहीं किया था, उसके दिमाग में क्या चलता था कोई नहीं जान सकता था। आपकी कोई मंजिल नहीं है? स्ट्रेंज मिस्टर वजदान शाह, वो तमस्खर से बोली। मंजिल बनाने के लिए रास्ते बनाने पड़ते हैं। वो घर तक खुद ब खुद चल कर तो आने से रहे। जब मैं इस फील्ड में आऊंगा तो मंजिल भी बना लूंगा मिस, तीखे लहजे में जवाब दिया था। वेल, देखते हैं, सारे ही सियासतदान एक ही जैसे होते हैं। इंटरव्यू लेते वो साइड पर हुई। वो काफी मुंहफट थी शायद। तुम वो ही हो ना, सिग्नल तोड़कर 100 रुपए की रिश्वत देने वाले? वो कदरे साइड पर फोन में बिजी था जब वो थोड़ी देर पहले उसका इंटरव्यू लेने वाली जानी पहचानी आवाज से पलटा। तुम कौन? वो जानकर अनजान बना था, हालांकि एक बार देखा बंदा कभी भी उसके जहन से नहीं निकलता था। गेट रेडी मिस्टर वजदान शाह, सियासत में कदम रखते ही तुम्हारी एक्टिविटी पर नजर रखते। जीना हराम ना किया तो कहना, वो धमकाते बोली। ओह, मैं तो डर गया। शौक से मिस, वो उस पर एक निगाह डालते हल्की सी मुस्कुराहट से बोला, जैसे उसका मजाक उड़ाया हो। मरियम ने गुस्से से उसे देखा। किसने किया ये? किसकी इतनी जुर्रत? वो लाल अंगार होती आंखों से चीखा था। आखिर को भाई था जिसकी लाश चंद घंटों पहले मनो मिट्टी के नीचे दफना आए थे। मलिक साहब, हमें नहीं मालूम। मुलाजिम यूं खड़े थे जैसे सांप सूंघ गया हो। कहाँ है एमजे? वो धाड़ा। पता नहीं मलिक साहब, वो नहीं लग रहा। मलिक का खास बंदा बोला। मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे मलिक साहब, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हैं? एमजे जो अभी आया था हैरानगी से पूछने लगा। तुम कहाँ थे? मेरा भाई कत्ल हो गया और जिस कमीने हरामी ने ये काम किया, साथ ये चाकू भी पेश किया है, उसकी इतनी जुर्रत। मलिक का खून खोल रहा था। ओ, बहुत बुरा हुआ। अफसोस है मुझे मलिक साहब, वो अफसोस करते बोला। तुम्हारे अफसोस का अचार नहीं डालना, ढूंढो उसे जो हमारे खानदान तक पहुंच चुका है। वो फिर से चीखा। नाना मलिक साहब, मेरे सामने ऊंची आवाज से बात करने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा। मैं आपके पालतू कुत्तों में से नहीं हूँ। एमजे को गुस्सा आया था। अच्छा, तुम गुस्सा नहीं हो? वो पल भर में रिलैक्स हुआ। एमजे बड़े काम का बंदा था। फिंगरप्रिंट्स नहीं आए? जानता तो था जिसने ये काम किया है वो बहुत माहिर है इन कामों में।
پھر بھی تصدیق چاہی تھی. نہیں آئے کمینے کے، بلکہ میرے ہی آ گئے ہیں اور میں ہی شک کے دائرے میں کھڑا ہوں. وہ دانت پیستے ہوئے اصل غصہ تو اس بات کا تھا تو کس نے کہا تھا چاقو ہاتھ میں لینے کو؟ عقل سے تو ویسے ہی پیدل ہیں آپ ملک صاحب. ایم جے نے اس کی بے وقوفی پر چوٹ کی. وہ اس وقت اس کے فلیٹ پر اس کے بیڈ روم میں تھا. 3 کمروں پر مشتمل فلیٹ جہاں ایک بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور ایک اسٹڈی روم تھا. چھوٹے سے لاؤنج کے کارنر پر اوپن کچن تھا. تم باز نہیں آئے نا؟ ڈیول ہو تم. ڈینجرس مین ناٹ ڈیول. شیطان سے تشبیہ اسے بالکل پسند نہیں آئی تھی. جو بھی ہو میری بلا سے. ایم جے کو اس کو ٹھنڈا مزاج کبھی کبھی غصہ دلاتا تھا. میں کل سے یونی جوائن کر رہا ہوں. وہ سگریٹ سلگاتے بولا تھا. کیوں؟ گریجویشن دوبارہ کرنی ہے؟ ایم جے کو اس کی نئی منطق سمجھ نہیں آئی. نہیں، لڑکیاں تاڑنی ہیں. برون آنکھیں مسکرائیں. تم سے امید کی جا سکتی ہے. فن ٹائم از آور، ناؤ کم ٹو دا پوائنٹ. لمحے میں وہ سنجیدہ ہوا تھا. میرا نیکسٹ مشن یہی تمہارے شہر کا ہی مل چکا ہے جس کو لے کر میں سیریس ہوں. وہاں کے اسٹوڈینٹس کو پکڑنا ہے جو ڈرگس ڈرنک اور ڈرنک ویب میں انوالو ہیں. اور تمہیں پتا ہے ڈرنک ویب میں تمہارا تھرکی بڈھا اولین صف میں پایا جاتا ہے جس کا باہر 3-4 بندوں سے کنیکشن ہے. وہ آدھی بچی سگریٹ ایش ٹرے میں رکھتے بیڈ پر ریلیکس ہوا تھا. اس سے بھی گھٹیا کی امید کی جا سکتی ہے اس کمینے سے. ایم جے کو شدید غصہ آیا تھا اس پر. امیزنگ، پولیس وفادار ہو گئی ہے. ایم جے نے اس کی بات پر گھورا تھا. یہ کوئی گاڑی کیوں نہیں آ رہی؟ کافی ٹائم ہو گیا آج تو. وہ اسٹاپ پر کھڑی پوائنٹ کے ویٹ میں تھی اور واچ دیکھ رہی تھی جہاں 9 بجنے میں سے 5 منٹ تھے. سڑک پر اکا دکا لوگ تھے. وہ کنفیوز تھی بار بار اپنے گلاسز ٹھیک کرتی بیگ کو مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی. ہائے بیبی، لفٹ چاہیے. ابھی وہ پریشان ہی تھی جب اس کے پاس ایک سرخ رنگ کے کار رکی تھی جس میں 3-4 آوارہ قسم کے لڑکے اسے سر تا پیر ہوس بھری نظروں سے تاڑ رہے تھے. یہ جوتا لینا ہے؟ بڑے آئے لفٹ دینے والے. وہ سینڈل اتارتے ہمت کرتے بولی تھی. جوتا کیا، ہم سب کچھ لیں گے، تم دینے والی تو بنو. اس میں سے ایک خباثت سے ہنستا ہوا باہر نکلا تھا. مریم کی جان پر بن گئی تھی. روڈ سنسان تھی. آخر کی تو وہ صرف تنازع کی نا. میرے پاس نہیں آنا، میں تم سب کی ویڈیو بنا کر نیوز چلاؤں گی. یہی دھمکی دینا مناسب لگا. وہ ڈرتے پیچھے ہو رہی تھی. او، ابھی تو جوتا دینا تھا تم نے اور ویڈیو بھی بنائیں گے بیبی، پر ساتھ مل کر. کیوں یارو، صحیح کہا نا؟ باقیوں نے اسے ہنستے ہوئے تاکید چاہی تھی. اللہ آج بچا لے مجھے، آئندہ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوں گی. دعا کرتے ہی وہ جھکی تھی اور دوسرا ہیل والا سینڈل جلدی سے نکالتے 1 سیکنڈ میں اس کھڑے لڑکی کی طرف دونوں پھینکے تھے. ایک کمینی رک. وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخا جس کے منہ پر جوتے کا نشان لگا تھا. وہ جو مار کر بھاگ گئی تھی. سڑک پر ننگے پاؤں وہ بھاگ رہی تھی. خوف وجود میں سریت کر رہا تھا. اے رک جا، جلدی چلو کمینی، ہاتھ سے نہ نکل جائے. وہ جوتا کھانے والا لڑکا چیختے گاڑی میں بیٹھا تھا اور ڈرائیونگ کرتا اپنے دوستوں سے کہا تھا. وہ جو بھاگ رہی تھی ساتھ پیچھے بھی دیکھ رہی تھی جن کی گاڑی بالکل قریب تھی. پاؤں جھل چکے تھے، جوڑے میں بندے بال بھی بکھر چکے تھے. اے پاگل، کون ہے یہ؟ وہ ہارن بجا رہا تھا. وہ ڈرائیو کرتا جھنجھلایا جو اس بے وقوف لڑکی کو بھاگتے اپنی گاڑی کے آگے دیکھ چکا تھا. بامشکل سائیڈ کٹ لیا تھا اور جیسے ہی لیا تھا سائیڈ میرر سے دیکھ کر اس کے بھاگنے کا معاملہ جیسے سمجھ چکا تھا. اتنی جلدی کیا ہے بیبی؟ وہ جو بھاگ رہی تھی اس کے سر پر پہنچ چکے تھے. مریم خوف سے دیکھ رہی تھی جو گاڑی اس کے سامنے لا چکے تھے. میرے قریب نہیں آنا، وہ بیگ اپنے آگے کرتی بولی تھی. ان کی نظروں سے گھن محسوس ہوئی تھی. اے ٹائم نہ ضائع کر، ڈال اس کمینی کو گاڑی میں. وہ جوتا کھانے والا کچھ زیادہ ہی تپا ہوا تھا. پلیز لیو می. وہ اپنا آپ چھڑا رہی تھی، مزاحمت کر رہی تھی جو زبردستی اسے گاڑی میں ڈال رہے تھے. چھوڑو لڑکی کو. تیز آواز سے وہ لڑکا پلٹا تھا. اے، زیادہ ہیرو گری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اتنی ہمت جاگ رہی ہے تو تجھے بھی آفر دی ہے، آجا مزے کر. وہ لڑکا اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے آنکھ مارتے بولا تھا. مریم کا دل چاہ رہا تھا اس
बेहुदा बकवास पर जमीन फटे और उसमें समा जाए। जब नजरें उठाकर सामने मौजूद शख्स को देखा तो उसको थोड़ा सुकून महसूस हुआ था। ओके, पर पहली बारी मेरी। हाँ, उसकी बात पर उसके आसान खता हो चुके थे, जो थोड़ी अच्छे की उम्मीद रख रही थी। तुझे ऑफर दी है, फैलने को नहीं कहा। जूता खाने वाले को बुरा लगा था। ये लड़की मुझे ही चाहिए, पर तुम लोगों को एक ऑफर दूं। 3 तक गिनता हूँ, लड़की मेरे हवाले कर दो, वरना आई प्रॉमिस डॉक्टर को अपना दर्द दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। मिस्टर पुलिसमैन, तुम इस हद तक घटिया होंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, बल्कि जो इंसान 100 रुपए की रिश्वत ले सकता है, उससे किसी भी तरह की उम्मीद की जा सकती है। मुझे लगा था तुम मुझे बचाने आए हो, पर तुम तो। मरियम को अपनी बेबसी पर रोना आया था, जिसके मुताबिक वो 5 दरिंदों में फंसी थी। हो गया तुम्हारा ड्रामा, चलो अब मुंह बंद रखो। और तुम लोग छोड़ रहे हो या नहीं? मरियम से बात करके वो फिर उनसे मुखातिब हुआ था। नहीं, ए चल, इसकी बकवास छोड़, तू गाड़ी में डाल। अब की बार दूसरा लड़का बोला था। ओके फाइन। वो अपनी ब्लैक जैकेट से कुछ निकाल रहा था। वो जो गाड़ी में डाल रहा था चीखा। गोली की आवाज गूंजी थी, जो डायरेक्ट उसे गाड़ी में डालते लड़के के बाजू पर लगी थी। आह, वो चीखा था और उसके हाथ पर गिरफ्त छूटी थी और उसके हाथ से खून बहना शुरू हो गया था। सो क्या ख्याल है अब तुम लोगों का? वो हंसते दोबारा गन लोड कर रहा था। ए बैठ जल्दी गाड़ी में, इसके पास गन है, वो पागल मार देगा। तकलीफ से चीखने वाले लड़के को अंदर खींचा था। उससे पहले कि वो चिल्लाता वो फरार थे, शायद आदि मुजरिम थे। प्लीज पुलिसमैन, मेरे करीब नहीं आना, वो रोते बोली थी। वो सुकड़ी सिमटी सड़क पर बैठी थी। वो जो उसकी हेल्प को बढ़ रहा था कदम रुके थे। वो पहले के मुकाबले में काफी डरपोक लगी। रिलैक्स, कानून मुहाफिज है, लुटेरा नहीं, और उठो अब। मुराद करीब गया था और उसे जमीन से उठने को कहा। क्या कर रही थी इतनी रात को? से उठते देख पूछा, जो नजरें झुकाई थी। उसका हुलिया देख गुस्सा आया था। जो जीन्स शर्ट में दुपट्टे से नदार थी, बिखरे बाल, ग्लासेस के नीचे सुर्ख आंखें, गुलाबी होंठ, लंबी हाइट, साफ रंगत, बगैर जूते के वो अपने फिट फिगर से किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। मुराद ने नजरें चुराई थीं। लेट फ्री हुई थी, वापस घर जा रही थी। वो रोते हुए बोली, अच्छी लड़कियां घर से निकलते दुपट्टा लेती हैं। उसकी बात सुनकर मरियम ने शर्म से नजरें झुकाई और अपनी व्हाइट टी शर्ट पर पहनी ब्लैक जैकेट वाली शर्ट के बटन बंद किए थे। अच्छा आओ छोड़ दूं उसकी शर्मिंदगी। अच्छा आओ छोड़ दूं उसकी शर्मिंदगी देखते बात बदली। वो चलते हुए गाड़ी तक पहुंच चुके थे। नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो खौफजदा थी। मेरी कोई गलत अटेंशन नहीं है, यहाँ इस टाइम सेफ नहीं है, बाकी मर्जी तुम्हारी। ऑफर करते वो गाड़ी में बैठ चुका था। वो वैसे ही खड़ी थी। मिसिस एंकर बैठ जाइए, चाहे तो मेरी वीडियो बना लीजिएगा। मुराद ने मुस्कुराहट दबाते शीशे से बाहर झांकते कहा था। मरियम उसकी बात से आंसू साफ करते मुस्कुराई थी और फ्रंट डोर खोलते वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। तुम्हें यही जॉब मिली थी करने को, और बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं लड़कियों के लिए, ये मुनासिब नहीं है। मुराद ने कुछ टाइम बाद उसे खामोश देखते नसीहत की। आपकी हेल्प का शुक्रिया, पर मुझे ज्यादा फ्री होने वाले लोग पसंद नहीं है, तो बराए मेहरबानी चुप कर जाइए और गाड़ी चलाइए। मरियम का बिल्कुल भी मूड नहीं था बोलने का। अब वो उसे बचाकर उसकी जॉब को टारगेट करेगा। वाह। उतरो गाड़ी से, उतरो, वो गाड़ी रोकते बोला। क्या? वो हैरान हुई। उतरो, तुम उतरो नीचे, तुम में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। एक सवाल पूछा था और तुम। उसे उसका जवाब पसंद नहीं आया था। तुम हद से बढ़ रहे हो, आपसे तुम का सफर तय कर चुकी थी वो। तुमने ही ऑफर की थी और अब वो परेशान हुई जो गाड़ी रोके उसे निकलने को बोल रहा था। की थी तो अब मैं ही कह रहा हूँ, निकलो बाहर। वो गुस्से से बोला। अच्छा सुनो पुलिसमैन, सॉरी, तुम बहुत अच्छे हो, मैं आधी रात को कैसे जाऊंगी? प्लीज, तुम तो मुहाफिज हो, बस मुझे मेरी जॉब के हवाले से टॉट करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। शोगा, कमीना, बदतमीज, सारे लकब दिल में देते वो मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। मुराद ने गुस्सा पीते गाड़ी स्टार्ट की थी।
ملک صاحب الیکشن قریب ہیں، آپ کے بھائی کی موت آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اگر آپ لوگوں سے ہمدردی بٹوریں۔ ملک کا بندہ اسے سمجھا رہا تھا، مطلب یہ کہ آپ دو رونے روئیں، عوام سے روٹی کا وعدہ کریں، کچھ تھوڑا بہت اپنے علاقے کا کام کریں، سارے ووٹ آپ کی طرف، عوام کو پاگل بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ وہ مشورے دے رہا تھا۔ صحیح کہا، یہ سوگ چھوڑ کر مجھے اب خود باہر نکلنا پڑے گا۔ ملک صاحب آپ سے احمد شاہ اور اس کا بیٹا ملنے آئے ہیں، ملک کے ملازم نے بتایا۔ احمد شاہ؟ وہ حیران ہوا کہ ڈائننگ روم میں وہ آمنے سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ سیاست کی باتیں ایک طرف، پر ہمیں بہت افسوس ہوا آپ کے بھائی کا۔ ملک صاحب، احمد شاہ نے افسوس کا اظہار کیا۔ وجدان ان سب میں خاموش بیٹھا تھا، اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا افسوس کرنے میں۔ احمد شاہ اپنے ساتھ زبردستی افسوس کرنے کے لیے لائے تھے، آخر دنیا داری بھی تو نبھانی تھی۔ تم میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو؟ ملک اور ہی رنگ دے گیا تھا۔ باخدا افسوس کرنے آیا ہوں، اللہ مرحوم کو جنت نصیب کرے۔ احمد شاہ خود کو نارمل کرتے افسوس بھرے لہجے میں بولے تھے۔ ڈیڈ کیوں ملک صاحب کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں؟ جیسے ان کے کارنامے تھے اسے دوزخ نصیب ہو جائے بڑی بات ہے۔ وجدان جو تب کا چپ تھا، بات میں حصہ لیا تھا، اس کے کارناموں سے اچھے سے واقف تھا۔ وہ ہی نہیں بلکہ سب اس شہر کے کئی لوگ تو اس کی موت پر لازمی خوش ہوئے ہوں گے۔ احمد شاہ نے اسے خاموش رہنے کے لیے آنکھیں دکھائی تھیں۔ اپنے بیٹے کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھی سکھا دو احمد شاہ۔ ملک کو غصہ آیا تھا۔ ڈیڈ، ملک صاحب اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ افسوس کیا جائے، باہر آ جائیے گا، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ وجدان بولتے ہی اٹھا تھا، مزید وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اچھا ملک صاحب، اللہ آپ کو صبر دے۔ وہ بولتے ہی اٹھے تھے، بہت زبان دراز ہے اس کا بیٹا، کچھ کرنا پڑے گا۔ ملک صاحب غصے سے بولا، تم 2 منٹ چپ نہیں رہ سکتے تھے؟ وجدان، یہ سب اچھا نہیں ہے۔ احمد شاہ گاڑی میں بیٹھتے اس پر بھڑکے تھے، پلیز ڈیڈ، مجھے نہ تو اس ملک میں انٹرسٹ ہے اور نہ اس سے افسوس میں، اور آپ بھی ریلیکس کریں۔ دیکھا نہیں تھا وہ کتنا کمینہ ہے؟ ہم افسوس کرنے گئے، الٹا اس کے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے۔ وجدان نے لاپرواہی سے گاڑی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا،